اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سنت رسول کورس چل رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں سے نہ صرف آگاہ کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے پر مہمیز کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ اب وقت ہے کہ حضور کی سنتوں کو باقاعدہ اپنایا جائے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، بتائی جا چکی ہے کہ سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ جو سنت کو ہلکا سمجھتا ہے وہ بڑے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، اور سنت پر ایسا شخص عمل نہیں کر سکتا جو بے ادب ہو۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی خاندانی ہونا ضروری ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے باادب ہونا ضروری ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے باقاعدہ، جو بے ادب ہوتا ہے وہ سنت سے محروم رہتا ہے، اور جو سنت سے محروم رہتا ہے وہ پھر فرض سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جب فرض سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو معرفت الہی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو غسل کی سنتیں آپ کو بتائی جا چکی، یہاں تک معاملہ ہو چکا۔ آج تیسرا سبق ہے سنت رسول کورس کا، اور اب شروع ہو رہی ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتوں کی رعایت فرمایا کرتے تھے وضو کرنے میں۔ وضو کی نیت کرنا، نیت غسل سے پہلے بھی ضروری تھی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہر کام سے پہلے کرنی ہے۔ یہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں تو بھی نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے ہم آئے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، عبادت کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح سے آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ ہم یہی والی دعا پڑھتے ہیں وضو سے پہلے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا۔ کہاں تک؟ گٹوں تک، یہ گٹے، بعض اتنے بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کا مستقل باب آگے آئے گا۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، مطلب کتنی ضروری اور کتنی اہم شریعت نے منہ کی صفائی رکھی ہے کہ کوئی آپ کی بو سے پریشان نہ ہو، آپ کے منہ سے خوشبو آنی چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے مسواک کو کمپلسری تو نہیں کیا، لیکن ترغیب اتنی دی ہے کہ حضور کو یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے مسواک۔ ہاں، اس لیے مسواک رکھنی چاہیے۔ نہ ہو آپ کے پاس تو مولانا عفان صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ مسواک مہیا فرما دی جائے گی۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ 1 بار تو فرض ہے، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ ایک ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، ایک ہوتا ہے چڑھانا۔ چڑھانا اس کو عربی میں استنشاق کہتے ہیں، یعنی پانی ناک میں لے جا کر ہلکا سا سونگھنا، جس سے ہلکا سا چڑھے، زیادہ نہ سونگھنا۔ کل کو ہمیں گالی دیو گے، کیا کروا دیا، یہ بے ہوش ہو گئے فلاں صاحب، دماغ میں پانی چڑھ گیا، ہلکا سا، تاکہ نرم ہڈی تک چلا جائے، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ نمبر 7، اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، اس طریقے سے مبالغہ، اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ کرنا۔ روزہ ہو تو پھر مبالغہ نہ کرنا۔ نمبر 8، 3 بار ہی ناک چھنکنا، یعنی ناک صاف کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر عضو کو 3 بار دھویا کرتے تھے، اور جب کوئی اہم بات ہوا کرتی تھی تو اس بات کو 3 بار فرمایا بھی کرتے تھے کہ جان لو، سمجھ لو۔ نمبر 10، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا،
کیسے کریں گے داڑھی کا خلال؟ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ٹھیک ہے، حتیٰ داڑھی کا خلال۔ نمبر 12، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہ پہلے آپ یہ پوزیشن بنائیں، پورے سر کا مسح آپ کا کس طرح ہوگا، کیونکہ مسح میں نیا پانی نہیں لیا جاتا، مکروہات میں سے آپ کو بتایا جا چکا ہے نا۔ جو پانی ہے آپ کے ہاتھ میں گیلا ہے، یہ یہاں سے پیشانی سے لے کر پیچھے تک لے آئے 3 انگلیوں سے، ہو گیا ٹھیک۔ اور اب یہ شہادت کی انگلی انگوٹھا بچا، یہ جتنے بھی تمام راستے ہیں کانوں کے، نینی تال، کلو منالی، سب جگہ جو ہے اس کو شہادت کی انگلی کو پھیر لیا، کان میں انگلی ڈال کر سب جگہ پھیر لیا، یہ مسح ہو گیا۔ مسح کے معنی چھونے کے آتے ہیں۔ اب یہ انگوٹھا بچا ہے، انگوٹھا بچا ہے، ابھی انگوٹھا یوز نہیں کیا، اب انگوٹھا کہاں؟ یہ انگوٹھا یوز ہو گیا پیچھے، کان کے پیچھے، اور ابھی یہ حصہ تر بچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورا ترتیب بتا دی، اب اس کو گدی میں پھیر لینا ہے۔ بعض حضرات یہ گردن تک پھیرتے ہیں، یہ مناسب نہیں، یہ زیادتی ہے صاحب، کیا ہے یہ؟ اور زیادتی نہیں کرنی، صرف گدی میں پھیرنا ہے۔ نمبر 14، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ کیسے دھونا؟ مل مل کر دھونا۔ نمبر 15، پے در پہ وضو کرنا، تسلسل کے ساتھ وضو کرنا، یعنی ایک وضو خشک ہونے نہ پائے اتنے میں دوسرا دھو لینا۔ نمبر 16، ترتیب وار وضو کرنا، یہ سنت ہے، حالانکہ آپ اگر پیر سے شروع کریں گے وضو کرنا تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت۔ نمبر 17، داہنی طرف سے پہلے دھونا، کوئی بھی وضو ہو، داہنی طرف سے، ہاتھ ہو، پیر ہو، داہنی طرف سے پہلے دھونا۔ نمبر 18، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہے بھائی، اس دعا کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو میں ظاہری طہارت ہے، وضو میں ظاہری طہارت ہے، یعنی دھونا یہ ظاہری پاکی تو ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے، اندر کی پاکی کی۔ اللہ جس طرح آپ نے ہم کو ظاہری پاک کیا ہے، اللہ اندر سے بھی ہمیں پاک کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اول جو تھا وہ اختیاری تھا، ظاہری پاکی ہمارے اختیار میں تھی، ہم نے کر لی، اب اندر سے آپ پاک کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کی برکت، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، دیکھیے وضو کرتے میں دعائیں تو خوب ہیں، ہاتھ دھونے کی الگ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی الگ ہے، چہرہ دھونے کی بھی الگ ہے دعا، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ دھونے کی الگ ہے، پیر دھونے کی الگ ہے، مسح کرنے کی الگ ہے، گردن کا مسح کرنے کی الگ ہے، اتنی دعائیں ہیں۔ اب اتنی دعائیں آپ کو ہم بتائیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں بھی دشواری ہوگی، اچھوں کو یاد نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے تمام دعائیں ہم کو یاد کروا دی تھیں، یہ تمام دعائیں اس میں بھی درج ہیں، ہاتھ دھونے سے لے کر اور پیر دھونے تک، ٹھیک ہے، اور بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، چاہے بسم اللہ کہہ لیں، چاہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام پڑھ لیں۔ ایک دعا اور ہے، احیاء العلوم میں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، شیطان سے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاکہ، دیکھیے کتنی شاندار دعا ہے، اللہ سے داہنی جانب کی برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے، داہنی جانب سے برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہلاکت سے اور تمام برائیوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس ہاتھ کو ہمارے تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے اس ہاتھ کو کیا، دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھ دھوتے وقت ہے،
کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ کلی کر رہے ہیں نا، یہاں سے تلاوت کی جاتی ہے، تو اے اللہ میری مدد فرما قرآن کی تلاوت پر اور اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر، و حسن عبادتک۔ اسی طریقے سے مسواک کرتے وقت، کلی کرتے وقت ہو گئی، مسواک کرتے وقت کی دعا بہت شاندار ہے، اللہم طہر فمی و نور قلبی، یہ دعا مجھے یاد نہیں تھی، آپ حضرات کی برکت سے یاد کر ہی لے رہا ہوں، الحمدللہ 2-3 مرتبہ پڑھنے میں یاد ہو جائے گی۔ اللہم طہر فمی و نور قلبی و طہر بدنی و حرم جسدی علی النار، سبحان اللہ کیا دعا ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، اللہم طہر فمی و نور قلبی، اور میرے قلب کو نور سے بھر دے، وطہر بدنی، اور میرے بدن کو پاک کر دے، وحرم جسدی علی النار، اور آگ پر میرے جسم کو حرام کر دے۔ دیکھیے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں میرا شمار کر دے، نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت کی الگ دعا ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، سبحان اللہ، اے اللہ مجھے جنت کی ہوا دے، سنگا جہنم کی ہوا نہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں، لیکن اب آپ کو اتنی ساری دعائیں بتائیں گے تو یاد کرنے میں دشواری بھی ہوگی۔ 3 دعائیں بیسیکلی آپ لوگ یاد کر لیں، وضو شروع کرتے وقت، وضو کے درمیان کی، اور وضو کے اخیر کی، ٹھیک ہے؟ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، شروع کرتا ہوں اس عظیم رب کے نام سے، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دین اسلام پر قائم رکھا، ٹھیک؟ یہ شروع کرتے وقت۔ اور وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو یہ دعا پڑھتا ہے نا اس کو وہ کبھی فاقے میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ رزق میں بڑی برکت ڈالتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہ درمیان کی یاد کر لیں، اور بات کی بتائی جا چکی ہے، دوسرا کلمہ ہے، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی عبادک الصالحین۔ تو یہ دعا، یہ 3 دعائیں سب کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اسی طریقے سے وضو کے بعد پڑھنے کی دعا جس طریقے سے یہ ہے، اور بھی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ بھی وارد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے گا اسے مہر لگا کر عرش الہی میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ بھی ایک دعا ہے، اور قیامت کے دن ہی اسے لایا جائے گا، مہر لگا کر عرش الہی میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ لو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایسا کرو گے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سب حوالے کے ساتھ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ایک کام اور کر لیں بھائی، آیت الکرسی سب کو یاد ہے، دعا پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، خدائے پاک اسے 40 عالم کا ثواب دے گا، 40 عالم کا ثواب دے گا۔ عالم اسے پڑھیں گے تو جنہیں 40 دنیا ہو جائیں گی، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں، 40 عالم کا ثواب دے گا، اور 40 درجے بلند کرے گا، اور 40 حور سے اس کا نکاح ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ایک نہیں مل رہی، 40 حور سے اس کا نکاح ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھ لی وہ صدیقین میں داخل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہیدوں کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا حشر حضرات انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت، اس کی بھی فضیلت ہے، احادیث مبارکہ فضائل سے بھری ہوئی ہے، بس ہمارے عمل کرنے میں کمی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ وضو کا مکمل باب ایک بار میں
پایہ تکمیل کو پہنچا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب مسواک کی سنت